شارینہ نے اب یہ ضد شروع کر دی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ حدید کو یہ منظور نہ تھا، نہ ہی مناسب تھا کہ وہ اسے ساتھ لے جاتا۔ شارینہ فہم و فراست رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ رومی کہیں نظر آ بھی گئے تو اسے کوئی نہیں پہچان سکے گا، کیونکہ وہ اب ایسے لباس میں ہے کہ اسے کسی معمولی سے گھرانے کی لڑکی سمجھا جائے گا، اور کسی نے پوچھ ہی لیا کہ تم دونوں کون ہو تو وہ کہے گی کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ حدید نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ حدید گھوڑے سے اترا، شارینہ کو اپنے بازوؤں میں لے کر بڑے پیار سے سمجھایا کہ وہ واپس چلی جائے اور اس کے فرائض میں مخل نہ ہو۔ بڑی تگ و دو کے بعد حدید نے شارینہ کو راضی کر لیا کہ وہ واپس چلی جائے۔ شارینہ وہاں سے آہستہ آہستہ نہ چلی بلکہ دوڑ پڑی۔ حدید نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ چلی گئی ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے کو چل پڑا۔ شارینہ اس پر بھی پیار اور محبت کے جذبات طاری کر گئی تھی، لیکن وہ اسلام کا مجاہد تھا۔ جذبات کے غلبے سے نکل آیا اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ وہ گھوڑا دوڑا نہیں رہا تھا، گھوڑا معمول کی چال چل رہا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا کہ اسے کسی گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ اس وقت وہ ایک چٹان کی اوٹ میں تھا۔ کوئی سوار گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آ رہا تھا۔ حدید کو خیال آیا کہ سپہ سالار نے ہی کسی سوار کو پیغام دے کر اس کے پیچھے بھیجا ہوگا۔ وہاں کسی دشمن کا خطرہ نہیں تھا۔ حدید نے گھوڑے کا رخ موڑا اور چٹان کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا کہ دیکھے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ گھوڑا قریب آ گیا تھا۔ سوار نے سر اور چہرے پر کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ سوار نے قریب آ کر گھوڑا روکا تو حدید نے دیکھا کہ یہ تو شارینہ ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور شارینہ سے کہا کہ وہ واپس چلی جائے۔ شارینہ نے کہا کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی اور اسے پوری امید ہے کہ وہ حدید کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ حدید یہ تو دیکھ ہی چکا تھا کہ یہ لڑکی کس قدر دلیر اور کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ کوئی عام سی قسم کی لڑکی ہوتی تو صرف محبت کی طلبگار ہوتی تو حدید اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتا۔ اس نے سوچ کر یہی بہتر سمجھا کہ شارینہ کو ساتھ لے جائے۔ اب دونوں پہلو با پہلو چل رہے تھے۔ حدید نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شارینہ نے ایسا لباس پہن رکھا ہے جس نے سر اور چہرے کو اس طرح چھپا رکھا ہے کہ قریب آ کر ہی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عورت ہے۔ یہ علاقہ میرے لیے نیا اور اندیکھا نہیں ہے۔ شارینہ نے کہا، میں یہاں اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتی۔ ہم نے اس ملک پر حکومت کی ہے اور میں چند مرتبہ یہاں سیر سپاٹے کے لیے آئی ہوں۔ آگے ایک ندی آئے گی، یہ جگہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ گھوڑوں کو اس ندی سے پانی پلائیں گے اور کچھ دیر سستا بھی لیں گے۔ وہ تو ایک روح پرور سبزہ زار تھا۔ زمین نشیب و فراز والی تھی، خوشنما جھاڑیاں اور سبز گھاس سے لدی ٹیکریاں بھی تھیں۔ دونوں چلتے گئے اور جب ایک ٹیکری سے گھومے تو آگے چھوٹی سی ندی آ گئی۔ شارینہ کے کہنے پر حدید نے گھوڑا روک لیا اور دونوں گھوڑے سے اترے اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ فوراً ندی کے کنارے چلے گئے اور پانی پینے لگے۔ شارینہ نے اپنے سر سے کپڑا کھولا اور چہرہ بھی ننگا کر دیا۔ وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ خطرہ تو تھا ہی نہیں کہ کوئی رومی ادھر آ نکلے گا۔ ان کے خیال کے مطابق دور دور تک کسی رومی کا نام و نشان اور سراغ نہ تھا۔ جہاں وہ اترے تھے اس سے چند ہی قدم دور سے ندی مڑتی تھی اور وہاں ایک ٹیکری بھی تھی اور اس طرح ندی ٹیکری کے پیچھے ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے، لیکن اس وقت ان پر رومانوی کیفیت طاری نہیں تھی بلکہ وہ اپنے مشن کی باتیں کر رہے تھے، اور شارینہ حدید کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ اس کا ساتھ مردوں کی طرح دے گی اور کہیں بھی اس پر ایسا بوجھ یا اس کے کندھے پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالے گی جیسی عام عورتیں اپنے مردوں کے لیے بن جایا کرتی ہیں۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کہ انہیں کسی اور کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی جو ٹیکری کی اوٹ سے اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ آواز اور قریب آئی تو دونوں چپ ہو گئے اور شارینہ نے حدید کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ تو رومی زبان میں باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ شارینہ نہتی نہیں تھی، وہ تلوار اور ایک خنجر سے مسلح ہو کر آئی تھی اور حدید تو تھا ہی مسلح، اس کے پاس بھی تلوار تھی اور ایک خنجر بھی۔ آواز جب سر پر آ پہنچی تو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ٹیکری کی اوٹ سے تین آدمی اچانک سامنے آ گئے۔ حدید کو یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ یہ تینوں رومی فوجی ہیں، حالانکہ وہ فوجی وردی میں نہیں تھے بلکہ حدید کی طرح انہوں نے عام قسم کے لباس پہن رکھے تھے، جیسا لباس اس خطے کے عام لوگ پہنا کرتے تھے۔ ان میں ایک گورے چٹے رنگ کا جوان سا آدمی تھا جس کی آنکھیں کچھ نیلی اور کچھ سبز سی تھیں۔ اس نے جب شارینہ کو دیکھا تو چونک کر ذرا پیچھے ہٹ گیا۔
میں تمہارا نام نہیں جانتی۔ شارینہ نے اس گورے چٹے آدمی سے کہا، اتنا یاد ہے کہ تم شاہ ہرقل کے محافظ دستے کے کمانڈر رہ چکے ہو۔ ہاں شہزادی، شارینہ، اس آدمی نے کہا، میرا نام روہتاس ہے اور میں شاہی محل کے محافظ دستے کا کمانڈر رہ چکا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے؟ اس نے حدید کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، شارینہ نے کہا، اور میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں رباط سے باہر نکلی تو مسلمانوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور اپنے ہاں لے گئے تھے۔ وہاں میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں ہوا۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے کسی سالار کی بیوی بننا تھا، اور مسلمان دشمن کی عورتوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہماری فوج کیا کرتی ہے۔ بہرحال میں تھی تو ان کی قیدی، لیکن اس آدمی نے مجھ پر رحم کیا اور قید سے آزاد کروا دیا۔ میں تمہیں پوری کہانی نہیں سنا رہی، تم بھی جوان ہو اور جوانی کے جذبات سے واقف ہو۔ یہ میری محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ اپنا مذہب چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اب موقع ملا ہے اور ہم دونوں وہاں سے فرار ہو آئے ہیں۔ معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں۔ اچھا ہوا تم مل گئے، اب تم بتا سکو گے کہ اپنی فوج کہاں ہے۔ میں اسے وہاں لے جا کر عیسائی بناؤں گی، اور یہ خواہش اس نے خود ظاہر کی ہے۔ حدید چپ رہا، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شارینہ اس رومی افسر سے کیا کہہ رہی ہے۔ شارینہ ملک شام کی زبان بول اور سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اس زبان میں یعنی عربی زبان میں حدید کو بتایا کہ اس نے اس جوانسا رومی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ روہتاس نے شارینہ سے کہا، اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اغوا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ شارینہ صرف یہ کہ مسلمان کی قید سے فرار ہو کر آ گئی ہے، بلکہ ایک مسلمان کو عیسائی کر کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ روہتاس کے ساتھ جو دو آدمی تھے وہ رومی فوج کے سپاہی تھے۔ شارینہ نے انہیں وہیں بٹھا لیا اور روہتاس سے پوچھا کہ ہرقل کہاں ہے اور اپنی فوج کہاں ہے۔ روہتاس شارینہ سے اس لیے بھی متاثر تھا بلکہ مرعوب تھا کہ وہ شہزادی تھی۔ اس نے شارینہ کو بتانا شروع کر دیا کہ ہرقل کہاں ہے، اور اب اپنی فوج اور قبائلی لشکر یہاں ان پہاڑیوں کے پیچھے اکٹھا کر لیے ہیں، اور حمص کو محاصرے میں لے کر یہ شہر فتح کر لیا جائے گا۔ شارینہ نے یہ ساری بات حدید کو اس کی زبان میں بتائی اور کچھ اشارے بھی دے دیے۔ باتیں کرتے کرتے روہتاس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس بھیس میں حمص جا رہا ہے کہ وہ یہ اندازہ کر سکے کہ حمص کے اندر مسلمانوں کی فوج کتنی کچھ ہے، اور یہ قلعہ بند شہر کس طرح لیا جا سکتا ہے، اور کیا حمص والوں کو کہیں سے کمک پہنچ سکتی ہے یا نہیں۔ شارینہ اس طرح اٹھی جیسے بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہو اور وہ ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتی ہو۔ باتیں کرتے کرتے وہ ان رومیوں کے پیچھے ہو گئی۔ جو ہی روہتاس نے نظریں ہٹائیں، شارینہ نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک سپاہی کی گردن پر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ گئی۔ روہتاس نے یہ دیکھا تو کچھ نہ سمجھ سکا۔ اتنی دیر میں شارینہ نے تلوار دوسرے سپاہی کے پہلو میں اس طرح اتار دی جس طرح برچھی ماری جاتی ہے۔ تب روہتاس بڑی تیزی سے اٹھا اور اس کا ایک ہاتھ اس کی تلوار کے دستے پر گیا، لیکن حدید کی تلوار کی نوک اس کے سینے کے ساتھ لگ چکی تھی، اور شارینہ نے اسے کہا تھا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے گا اگر وہ مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کرے۔ شارینہ کی تلوار کی نوک روہتاس کے ایک پہلو کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے سے ہٹا لیا۔ حدید نے شارینہ سے وہ کپڑا لے لیا جو اس نے اپنے سر اور اپنے چہرے پر لپیٹا تھا۔ اس کپڑے سے حدید نے روہتاس کے ہاتھ اس کے پیچھے باندھ دیے، اور پھر حدید اور شارینہ نے اسے اٹھا کر حدید کے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ حدید اس کے پیچھے بیٹھا اور شارینہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی، اور دونوں وہاں سے واپس چل پڑے۔ یہ کوئی عجیب اتفاق نہ تھا کہ شارینہ کے ساتھ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ پہلے پیش آ چکا تھا۔ اس کی فوج کے ایک افسر نے اسے راستے میں دیکھ لیا تھا، اور اس افسر نے حدید کو اس وقت اپنے دو سپاہیوں سے قتل کروانے کی کوشش کی تھی جب حدید اور شارینہ ایک چشمے کے کنارے سوئے ہوئے تھے۔ اب پھر رومی فوج کا ایک افسر دو سپاہیوں کے ساتھ اسے مل گیا۔ یہ اتفاق اس وجہ سے عجیب نہ تھا کہ اس ماحول میں اور اس صورتحال میں جب رومی فوج وہاں موجود تھی، ایسا ہی واقعہ پیش آ سکتا تھا کہ کوئی رومی اس کو پہچان لیتا، اور اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ روہتاس کو حدید اور شارینہ حمص لے آئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ کو ایک اور ذریعے سے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ کچھ قبائل لشکروں کی صورت میں منظم ہو کر کہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں اور کیوں جا
جا رہے ہیں۔ سپہ سالار نے اس طرف بھی جاسوس بھیج دیے تھے اور اپنے ان سالاروں کو جو ملک شام میں بکھرے ہوئے تھے پیغام بھیج دیے تھے کہ یہ دیکھیں کہ عیسائی اور آتش پرست قبائل کہاں جا رہے ہیں اور ان کی ظاہری اور در پردہ سرگرمیاں کیا ہیں۔ یہ ایک قدرتی مدد تھی کہ شارینہ حدید کے ساتھ چل پڑی تھی۔ حدید بھی کوئی ایسا اناڑی نہ تھا، وہ شارینہ کے بغیر ہی کچھ دیکھ آتا اور کوئی خبر لے آتا، لیکن روہتاس کو ساتھ لے آنے سے ہی صورتحال کا علم ہو گیا۔ روہتاس سے کہا گیا کہ وہ ہرقل کے صحیح عزائم اور اس کا منصوبہ پوری طرح بیان کر دے تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی اور اسے جنگ کے بعد غلام بنانے کے بجائے آزاد کر دیا جائے گا۔ جان کسے عزیز نہیں ہوتی۔ روہتاس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کا بادشاہ ہرقل شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور اس کی فوج میں کوئی دمخم نہیں رہا۔ روہتاس نے سپہ سالار ابو عبیدہ کو ہرقل اور تمام قبائل کا سارا پلان سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رومی فوج اور قبائلی لشکر حمص کو محاصرے میں لے چکے ہیں اور کچھ قبائلی لشکر پہنچ جائیں گے تو حمص پر بڑا ہی زبردست حملہ ہوگا۔ تبری، بلازری اور جوزی نے خاص طور پر یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں اس طرح ڈالا ہے کہ رومی فوج اور قبائلی لشکروں کی نفری 50,000 سے زیادہ تھی اور حمص میں جو مجاہدین موجود تھے ان کی تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ابو عبیدہ جیسے سالار کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ ان کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ باقی سب سالار خالد بن ولید، شرجیل بن حسنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم جیسے تاریخ ساز سالار ان سے بہت دور تھے۔ ہر ایک کی ذمہ داری میں وسیع علاقہ تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ابو عبیدہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو بلایا جو ان کے ساتھ حمص میں تھے، انہیں اس صورتحال سے اور آنے والی آفت سے آگاہ کیا اور پھر تیز رفتار قاصدوں کو پیغام لکھ کر مدینہ امیر المؤمنین کی طرف بھیج دیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ حمص میں کس خطرے میں گر گئے ہیں۔ ایک تو انہیں ہدایات اور احکام دیے جائیں اور جس قدر کمک مل سکتی ہے بلا تاخیر بھیج دی جائے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ہرقل حمص پر قبضہ کر لے گا اور مسلمانوں کے لیے قدم جمانا ناممکن نہیں تو بڑا ہی دشوار ضرور ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب اس وقت کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ حمص کو اتنی تیزی سے مدد مل سکے گی یا نہیں۔ جس تیزی سے رومی اور قبائلی لشکر حمص کی طرف بڑھ رہے تھے، حمص ہی نہیں وہاں تو پورے کا پورا ملک شام ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا۔ رومی فوج کے پکڑے ہوئے افسر روہتاس نے بتایا تھا کہ اس وقت تک رومی فوج اور غیر مسلم قبائل کے لشکر کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور ان کے قبائل کے آدمی ابھی تک اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سپہ سالار ابو عبیدہ جیسی مضبوط اعصاب والی شخصیت کے چہرے پر تشویش کا تاثر آ گیا تھا۔ تشویش تو ہونی ہی تھی، ان کے پاس تھا ہی کیا۔ مجاہدین کی کل تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ جس وقت سپہ سالار ابو عبیدہ روہتاس سے سن رہے تھے کہ ہرقل کا پلان کیا ہے، اس وقت انہوں نے شارینہ کو باہر بھیج دیا تھا۔ شارینہ نے اپنا کام کر دیا تھا اور یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن جنگی امور اور مسائل میں جن کا تعلق صرف مردوں یعنی سالاروں کی سطح کے مردوں کے ساتھ تھا، ایک عورت کی موجودگی ضروری بھی نہیں تھی اور مناسب بھی نہیں۔ ابو عبیدہ نے روہتاس کی ساری بات سن کر اپنے 2-3 محافظوں کو بلایا اور کہا کہ روہتاس کو قید خانے میں بند کر دیا جائے تو اس نے احتجاج کے لہجے میں کہا کہ اس نے ہر راز بتا دیا ہے اور میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو پھر قید خانے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہم دل سے تمہاری قدر کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا ہم تمہیں جنگی قیدی سمجھ کر قید خانے میں نہیں ڈال رہے، جو ہی جنگ ختم ہوگی ہم تمہیں پوری عزت اور احترام سے آزاد اور رخصت کر دیں گے۔ ابو عبیدہ نے محافظوں کو اشارہ کیا۔ محافظ روہتاس کو اپنے ساتھ لے کر باہر نکل آئے۔ حدید بھی ان کے ساتھ آ گیا اور شارینہ کے پاس رک گیا۔ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ شارینہ نے روہتاس کے متعلق پوچھا۔ قید خانے میں۔ قید خانے میں کیوں؟ شارینہ نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولی انہیں روک لو حدید، سپہ سالار کے حکم میں دخل اندازی نہ کرو۔ شارینہ، حدید نے کہا تمہاری عقل ان تک نہیں پہنچ سکتی، میں سپہ سالار سے ملنا چاہتی ہوں۔ شارینہ نے کہا تم بھی ساتھ آؤ، مجھ میں سپہ سالار جیسی عقل تو نہیں ہوگی لیکن میری عقل میں ایک بات آ گئی ہے۔ حدید کی کوئی اور بات سنے بغیر شارینہ اندر چلی گئی۔ حدید بھی اس کے پیچھے چلا گیا کہ نہ جانے کیسی باتیں کہہ گزرے جو سپہ سالار کو اچھی نہ لگے۔
سالار محترم شرینہ نے اندر جاتے ہی کہا، میں آپ کے فیصلوں اور احکام میں دخل اندازی نہیں کر رہی، صرف یہ پوچھنے کی معافی چاہتی ہوں کہ اس رومی افسر کو آپ قید خانے میں کیوں قید کر رہے ہیں؟ اسے تو آپ نے آزادی کا وعدہ دیا تھا۔ میری عزیز بچی، سپہ سالار ابو عبیدہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، اگر یہ کارنامہ تمہارا نہ ہوتا تو میں تمہیں اس سوال کا جواب نہ دیتا۔ میں تمہارے جذبے کی دلی طور پر تعریف کرتا ہوں، لیکن تم ابھی کم عمر ہو، اس لیے نہیں سمجھ سکتی کہ جذبے کی لگام عقل کے ہاتھ میں نہ ہو تو جذبہ نقصان بھی دے جایا کرتا ہے۔ تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں اسے قید خانے میں کیوں بند کر رہا ہوں۔ اگر اسے ابھی آزاد کر دیا تو یہ سیدھا ہرقل کے پاس پہنچے گا اور اسے بتائے گا کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ گیا تھا اور اس نے یہ راز اگل دیا ہے۔ اس کی اس اطلاع پر ہرقل فوراً اپنا حملے اور محاصرے کا منصوبہ تبدیل کر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سب کو نظر انداز کر دے اور کسی اور شہر کو جا کر محاصرے میں لے لے جو ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمیں غلط خبر دی ہو۔ یہ اطلاع مجھے پہلے ہی ملی ہے کہ ہم سے دور پہاڑی علاقے میں ہرقل کی فوج اور قبائل کا لشکر اس طرح اکٹھا ہو گیا ہے کہ حمص محاصرے میں ہے۔ بے شک فاصلہ زیادہ ہے، لیکن اس فوج اور لشکر نے اسی حالت میں پیش قدمی کی تو حمص بالکل ہی محاصرے میں آ جائے گا اور ہمیں قلعہ بند ہو کر لڑنا پڑے گا، اور ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کمک ہم تک نہیں پہنچ سکے گی۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ یہ محاصرہ توڑ دینے اور رومی فوج کو پسپا کرنے کے فوراً بعد روہتاس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں محترم سپہ سالار، شرینہ نے کہا۔ آپ کے سامنے میری حیثیت کچھ بھی نہیں، پھر بھی آپ نے میری بات تحمل سے سنی اور جواب دیا ہے۔ رومیوں کے ہاں کوئی چھوٹا آدمی اپنے سالار کے سامنے اونچی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میں ہرقل سے ایسی بات کرنے کی جرأت ہی نہیں، حالانکہ وہ میرا باپ ہے۔ باپ سے پہلے وہ اپنے آپ کو بادشاہ اور پھر افواج کا سالار سمجھتا ہے۔ شرینہ بیٹی، ابو عبیدہ نے کہا، میں اس وقت مصروف بھی ہوں اور کچھ پریشان بھی۔ اگر تمہیں کوئی خاص بات کہنی ہے تو وہ کہو۔ اپنی تعریف سننے کا ہمارے ہاں رواج بھی نہیں اور میرے پاس وقت بھی نہیں۔ تم مجھے خراج تحسین پیش نہ کرو۔ خراج تحسین کی حقدار تم خود ہو جس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ میں خاص بات ہی کرنا چاہتی ہوں، شرینہ نے کہا۔ اس رومی افسر روہتاس کو قید خانے میں رکھنے کے بجائے کسی بڑے اچھے کمرے میں رکھیں، باہر پہرہ کھڑا کروا دیں تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ یہ قیدی ہے۔ پھر مجھے اجازت دیں کہ میں اس سے ملتی رہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس کے سینے سے کچھ اور کام کی باتیں نکلوا سکوں گی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے حدید کی طرف دیکھا اور 2-3 سالاروں کی طرف دیکھا جو وہاں موجود تھے۔ ابو عبیدہ کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ خدا کی قسم، اس لڑکی نے عقل و دانش کی بات کی ہے، سپہ سالار ابو عبیدہ نے کہا۔ اور کیا تم سب نے محسوس نہیں کیا میں کتنا پریشان ہوں اور میرا ذہن کہاں الٹ گیا ہے؟ میرا دماغ حاضر ہوتا تو یہ بات میں خود سوچ لیتا۔ شرینہ، روہتاس کو قید خانے کے بجائے نہایت اچھے رہائشی کمرے میں رکھا جائے گا اور اسے یہ احساس دلایا جائے گا کہ وہ قیدی نہیں، ہمارا مہمان ہے، اور اس خوش اخلاقی کا میں اس پر ایسا تاثر پیدا کر دوں گی کہ یہ اسلام قبول کر لے گا۔ شرینہ نے کہا، لیکن میرا اولین مقصد یہ ہوگا کہ اس سے کچھ اور راز حاصل کر لوں۔ حدید میرے ساتھ ہوگا لیکن میں روہتاس سے اکیلے ملا کروں گی۔ ابو عبیدہ نے اسی وقت دربان کو بلا کر حکم دیا کہ اس رومی کو قید خانے میں نہ لے جایا جائے، اسے مہمان کے طور پر کہیں اور رکھا جائے گا۔ سپہ سالار نے اس کے مطابق حکم دے دیا کہ انتظام مکمل کیا جائے اور اس کے کمرے کے سامنے ہر وقت دن رات پہرہ کھڑا رہے۔